حدیث نمبر 323 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر کی چھت کو کھولا گیا اور میں مکہ مکرمہ میں تھا۔ پس حضرت جبریل علیہ السلام اترے اور انہوں نے میرے سینے کو کھول کر اسے زمزم کے پانی سے دھویا، پھر ایک سونے کا تھال لائے جو حکمت و ایمان سے بھرا ہوا تھا، اس کو میرے سینے میں ڈال کر بند کر دیا، پھر میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے آسمان کی طرف لے گئے۔ جب ہم آسمان دنیا پر آئے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آسمان دنیا کے خازن سے کہا، دروازہ کھولو۔ اس نے کہا، کون ہے؟ فرمایا، جبریل ہوں۔ پوچھا گیا، کیا آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ فرمایا، ہاں، میرے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا، کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ فرمایا، ہاں۔ بس دروازہ کھول دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب ہم آسمان پر پہنچے تو وہاں ایک شخص تھا جس کے دائیں جانب بھی ہجوم تھا اور بائیں جانب بھی۔ آپ فرماتے ہیں، جب وہ دائیں جانب دیکھتے تو ہنس پڑتے اور جب بائیں جانب دیکھتے تو روتے۔ انہوں نے فرمایا، صالح نبی اور صالح بیٹے، آپ کو خوش آمدید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون شخص ہے؟ انہوں نے کہا، یہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ ان کے دائیں اور بائیں جانب ان کی اولاد کی ارواح ہیں۔ دائیں طرف والے جنتی ہیں اور بائیں جانب والے جہنمی ہیں۔ جب وہ دائیں جانب دیکھتے ہیں تو خوشی سے ہنستے ہیں اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر حضرت جبریل علیہ السلام مجھے اوپر لے گئے حتیٰ کہ دوسرے آسمان پر آئے تو اس کے خازن سے فرمایا، دروازہ کھولو۔ خازن نے اسی طرح پوچھا جس طرح آسمان دنیا کے خازن نے سوال کیا، پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، آپ نے ذکر کیا کہ آسمانوں میں حضرت آدم، حضرت ادریس، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئیں، لیکن ان کے ٹھکانوں کی کیفیت نہیں بتائی۔ البتہ یہ بات ذکر کی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو آسمان دنیا میں پایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چھٹے آسمان پر ملاقات ہوئی۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے فرمایا، صالح نبی اور صالح بھائی کی آمد مبارک ہو۔ آپ فرماتے ہیں، جب ہم گزرے تو میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ فرمایا، یہ حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ آپ فرماتے ہیں، پھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے فرمایا، صالح نبی اور صالح بھائی کو خوش آمدید۔ آپ فرماتے، میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ جبریل امین نے کہا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ فرماتے ہیں، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے فرمایا، صالح نبی اور صالح بھائی کا آنا مبارک ہو۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، یہ حضرت عیسیٰ ابن مریم ہے۔ فرماتے ہیں، پھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے فرمایا، صالح نبی اور صالح بیٹے کو خوش آمدید۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ایک دوسری سند کے ساتھ یوں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر مجھے اوپر لے جایا گیا حتیٰ کہ میں مقام استوا پر پہنچا۔ وہاں میں نے قلموں کی آواز سنی۔ ابن حزم اور حضرت انس بن مالک نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض کیں۔ فرماتے ہیں، پھر میں واپس ہوا حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر گزرا تو انہوں نے پوچھا، آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا؟ میں نے کہا، ان پر 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ آپ واپس جائیں، آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اپنے رب کی طرف واپس گیا تو اس نے کچھ نمازیں کم کر دیں۔ فرماتے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور ان کو بتایا تو انہوں نے کہا، واپس اپنے رب کے پاس جائیں کیونکہ آپ کی امت کو اس کی طاقت نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں، میں واپس اپنے رب کے پاس گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ 5 نمازیں ہیں اور ثواب کے اعتبار سے یہ 50 ہیں۔ میرے ہاں بات بدلتی نہیں، لہذا 50 کا ثواب ملے گا۔ آپ فرماتے ہیں، میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے کہا، آپ واپس اپنے رب کے پاس جائیں۔ میں نے کہا، مجھے اپنے رب سے
حیا آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر حضرت جبریل علیہ السلام مجھے لے گئے حتیٰ کہ ہم سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو اس کو مختلف رنگوں نے ڈھانپ رکھا تھا، مجھے معلوم نہیں کہ یہ کیا تھا۔ فرمایا پھر مجھے جنت میں داخل کیا گیا تو اس میں موتیوں کے قبے یعنی گنبد دیکھے اور اس کی مٹی کستوری کی تھی۔